ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. واقعہ یہ پیش آیا مدینہ منورہ میں ایک صحابی ایک ایسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ جہاں یہود جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو بلا کر ان سے پوچھا، یہ جو تم کہتے ہو کہ وحی آتی ہے، یہ کون لے کے آتا ہے تمہارے نبی پر وحی؟ انہوں نے کہا کہ جبریل لے کر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر تو بہت مشکل ہے ہمارا ماننا، اس لیے کہ ہماری لڑائی ہے جبریل سے، اور اس واسطے کو بہت سخت ہمیشہ عذاب لے کر آیا ہے، تو اس واسطے ہمیں کوئی مناسبت ان سے نہیں ہے. جبریل کے لائے وہی پر تو ہم بہت مشکل ہے کہ ہم ایمان لائیں. اگر میکائیل لاتے حدیث تو پھر ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم اس کو مانتے، کیونکہ میکائیل اچھے فرشتے ہیں اور وہ رحمتیں لے کر آتے ہیں. تو میکائیل کے ذمہ ہے نا کہ بارش برسانا، اور بارش رحمت ہے. اس واسطے میکائیل حدیث وہ اگر وہی لاتے تو ہم اس کو مانتے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے دونوں کا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جبریل تو عرش کے دائیں طرف ہیں اور میکائیل بائیں طرف ہیں. تو انہوں نے کہا بے وقوف ہو، جو دو فرشتے اللہ میاں کے دائیں اور بائیں ہوں ان دونوں میں لڑائی ہو سکتی ہے کیا؟ ان کو دونوں لڑیں گے کہاں سے؟ اللہ میاں کے سامنے لڑیں گے دونوں آپس میں، اور اللہ میاں بھی پھر ان کو اپنے دائیں بائیں رکھیں گے. اس پہ وہ خاموش ہو گئے. آ کر انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. تو اس طرح کی باتیں لوگوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی، ہم آج ان باتوں پر ہنس سکتے ہیں، لیکن وہ وقت کہ جب اسلام جو ہے ایک اسٹرینج مذہب تھا، دین تھا، لوگ ماننے والے کم تھے، نہ ماننے والے زیادہ تھے، اور جو ماننے والے بھی تھے ان کو چند ہی دن ہوئے تھے اسلام میں آئے ہوئے. وہ عادی تھے کفر کے اور شرک کے، اور جو پہلے سے جو برائیاں چلی آ رہی تھیں، رسم و رواج چلے آ رہے تھے، وہ اس کی عادت تھی ان کو. اب ایک ایسے نئے قبول کیے ہوئے دین کے تعلق سے وہ طبقہ کہ جو علم والا کہلاتا تھا اس پوری سرزمین میں، اگر وہ شکوک اور شبہات اس طرح کے پیدا کرے دلوں کے اندر، تو طبیعتیں کیا ہوں گی آخر؟ یہ اصل میں بھیانک اور خطرناک قسم کی ان کی یہ کیا تھی، مومنٹ تھی اور سازش تھی. اسی لیے قرآن شریف میں ان کے جرائم میں سے اس کو بھی خاص طور پر بیان کیا گیا، اور اس بارے میں فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ جو ہو دشمن جبریل کا
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو جبریل اپنے سے تھوڑی وحی لاتے ہیں، وہ تو اللہ حکم دیتے ہیں یہ وحی لے کے جاؤ، اللہ کے حکم سے لے کے جا رہے ہیں۔ تب اگر جبریل اس لیے دشمنی ہے کہ وہ وحی لاتا ہے تو مطلب ہوا کہ وحی سے دشمنی ہوئی، اور وحی سے دشمنی ہوئی تو جس کی طرف سے وحی آ رہی ہے تو پھر اس سے دشمنی ہوئی، صاف بات ہے۔ تو آپ کے دل پر یہ اللہ کے حکم سے اتارتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ تم اتنے دنوں میں کیوں آتے ہو؟ بعض دفعہ تو کئی دن لگ جاتے ہیں، تم روز تو نہیں آیا کرتے۔ تب یہ کہ ہم کو انتظار رہتا ہے، تڑپ رہتی ہے کہ تم آؤ۔ کیوں؟ جبریل کون ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، تو مطلب یہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے مقرب فرشتے سے محبت ہوگی۔ میاں ہمارے ہاں تو کہا کرتے ہیں لیلا کے گلی کا کتا بھی محبوب ہوتا، سمجھ میں آیا؟ تو اگر یہ محبت کے یہ آثار ہیں تو کیا جبریل سے محبت نہ ہوگی؟ تو آپ کو یہ تھا آپ روز کیوں نہیں آتے؟ تو اس پر آیت اتری تھی کہ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ یعنی جبریل نے جو بات کہی اس کو قرآن میں بھی اتار دیا گیا، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے خیال کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کو پتہ ہی نہ ہو، بھائی جان ان سے آنکھ بچا کے آ جایا کرو نا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو کہا لو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ آنکھ بچا کے بھاگنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ان سے ہمارا دل چاہ رہا چلو پیغمبر سے ملنے چلو، اللہ میاں نے تو نہیں کہا آنکھ بچا کے بھاگ لو، نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھلکڑ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ وہی بھیجنی تھی، پلان میں یہ تھا کہ وہی کو بھیجا جائے گا مگر اللہ میاں بھول گئے، وقت گزر گیا، بعد میں یاد آ رہا ہے جبریل ذرا دوڑنا، میں تو بھول گیا وہ وہی لے کے جانی تھی۔ تو اللہ میاں بھلکڑ بھی نہیں ہے۔ جو ٹائم جس کام کے کرنے کا ہے، سیکنڈ بھر کے فرق کے بغیر وہ کام اس وقت میں ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ظاہر ہے کہ جبریل اگر اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے تو خود بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے حکم سے ہی آتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، وہ جبریل تو وحی کو لے کر آتے ہیں، آپ کے دل پر اتارتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور پھر یہاں ایک دوسری وہی بات کا جو ہر جگہ کہی گئی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو وحی آتی ہے یہ تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ تورات اور انجیل۔ تو جب تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والی چیز ہے اور تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے اس کو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم تورات کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے۔ اس لیے کہ میں نے پہلے میں مثال دی تھی شاید پچھلے ہفتے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ باہر فلاں آدمی کھڑا ہوا ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا، میں تم کو نہیں مانتا، اگر یہ شخص کہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو نہیں ماننے کا مطلب یہ کہ وہ خبر بھی غلط ہے، لازمی بات ہے۔ تو اس لیے جو شخص یہ کہے کہ قرآن غلط ہے تو قرآن غلط ہے، اور یوں کہے کہ تورات صحیح ہے، جھوٹ بول رہا ہے قرآن کے آ جانے کے بعد۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب، آپ کہتے ہیں ہم نہیں قرآن کو مانتے، تو مطلب یہ کہ تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ یہ ہے مصدقا لما بین یدیہ کے معنی، وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اور پھر یہ وحی جو قرآن کی شکل میں آ رہی ہے، ایک تو یہ کہ یہ گائیڈنس، رہنمائی ہے، تو رہنمائی سے دشمنی ہے، گائیڈنس سے تم کو عداوت ہے۔ وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو جو خوشخبری لے کر آئی ہے یہ رحمت ہے اللہ کی۔ خوشخبری کو کون دھکیلا کرتا ہے؟ نہیں یہاں مت آنا۔ کوئی شخص آگے کہنے لگ جائے ارے صاحب آپ کو جو ہے $200,000 کا جو ہے ڈگری مل گئی، ہم نہیں سنتے بھاگ جاؤ، کون سنے گا؟ کون کہے گا؟ یہ خوشخبری تو وہ چیز ہے جس کو ریسیو کیا جانا چاہیے، جس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ تو یہ بشارت بن کر آیا ہے قرآن دنیا میں یقین کرنے والوں، اللہ کی بات کے ماننے والوں، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اس سے دشمنی کیسی؟ آگے مزید فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ، میں نے کہا تھا جو جبریل سے دشمنی ہوگی تو پھر آگے چل کر اللہ تک پہنچ جائے گی، اس لیے وہاں سے بات کو شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا جو ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا
اور خاص طور پر جبریل اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو پھر اللہ میں بھی کافروں کا دشمن ہے. سمجھا؟ اب تم اللہ سے دشمنی کر کے تم کیا جیت جاؤ گے؟ اللہ میاں اگر کسی کو کہے کہ یہ میرا دشمن ہے تو اس کی تو خیر نہیں، مگر اللہ میاں کا تو نقصان ہونے سے رہا تمہاری دشمنی سے. میکائیل کا لفظ یہاں لائے ہیں اور ملائکہ کی بات تو انہوں نے جبریل کی کہی تھی. یہ اللہ میاں نے سارے فرشتوں کو کہاں سے جوڑ دیا اور میکائیل کا خاص طور پر نام کیوں لیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ جس جماعت کے ایک فرد سے دشمنی ہو وہ دشمنی پوری جماعت سے قرار دی جاتی ہے. میں ایک مثال میں دوں. آج آپ جانتے ہیں اس بات کو، دنیا بھر کا قانون ہے کہ اگر کسی کنٹری کے، کسی ملک کے ایمبیسیڈر کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کے ساتھ دشمنانہ سلوک کیا جائے تو پوری کنٹری جو ہے وہ یہ سمجھے گی کہ ہمارے ساتھ دشمنی ہوئی ہے کہ نہیں. جبریل جب ایمبیسیڈر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور ان کے حکم سے پیغام لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دشمنی جبریل ہی سے نہ رہی بلکہ اللہ سے بھی ہوئی جن کی حکومت ہے، اور ان کی پوری حکومت سے ہوئی جس میں فرشتے بھی ہیں اور پیغمبر بھی، سب سے ہو گئی. اور خود میکائیل سے بھی ہو گئی. کہتے رہو تم ہم میکائیل سے دوستی ہے، لیکن ہرگز نہیں، اس لیے کہ میکائیل بھی فرشتے ہیں، ان سے بھی دشمنی مانی جائے گی. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ساری مملکت خداوندی سے دشمنی ہوئی. اس سے یہ حقیقت بھی کھلی کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لانا اسی واسطے ضروری ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ میں سارے نبیوں کو تو مانتا ہوں مگر ایک کو نہیں مانتا تو معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ ہے. ایک نبی کو نہ ماننا سارے نبیوں کا انکار ہے. اسی واسطے اگر سارے نبیوں کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، ایک نبی کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا. پتہ نہیں وہ لوگ کیا جواب دیں گے اس بات کا کہ جو سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، صرف بادشاہ مانتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مومن ہی کہہ جائیں. سمجھ میں آیا؟ پھر بھی وہ اللہ کے دین پر ایمانی کا دعویٰ کرنے والے ہوں. خدا جانے ان کا کیا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نبی اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں تو سارے نبیوں کے طرح سے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. کوئی کہا جی ارے 1,25,000 نبی تھے، رسول تھے، ان میں سے اگر ایک کو نہیں ماننے تو کیا غضب ہے؟ تو یہ منطق وہاں نہیں چلے گی. منطق یہ چلے گی ایک کا نہ ماننا سب کا نہ ماننا ہوگا. یہی فلسفہ یہاں اس وقت آیت میں مذکور ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور پھر یہ اینگی بینگی باتیں کرنے سے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کھلی کھلی آیتیں آپ کے اوپر اتاری ہیں جن کا سمجھنا کہ یہ گائیڈنس ہے، جن کا یہ سمجھنا کہ یہ خوشخبری اور بشارت ہے، جن کا یہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت ہے بندوں کے تعلق سے، کوئی مشکل نہیں ہے. کھلی کھلی آیتیں ہیں. اب ان کا انکار اس لیے نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ انکار اس لیے ہے کہ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے ہیں، اس کی فرما برداری نہیں کرنا چاہتے. اس لیے فرمایا وما یکفر بها الا الفاسقون. اس کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. اور پھر یہ اللہ کے احکام کو توڑنا، ان کے خلاف کرنا، یہ کوئی آج اتفاقی حادثہ نہیں ہے. ان لوگوں کی تو عادت پرانی ہے. اس لیے فرمایا جب انہوں نے کوئی عہد کیا اللہ سے، اس کو توڑا اور اس کو اپنے فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، جس کو ہمارے یہاں اردو مثلا بولتے ہیں یہاں کے ٹرمینالوجی گاربیج میں ڈال دینا، پٹ ان گاربیج. تو نبذہ فریق من کو مانا بھی ہے. ان میں سے ایک جماعت نے اس عہد کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور اس کا پاس لحاظ انہوں نے کیا. ان کو پرانی عادت ہے. اس واسطے یہ نافرمانی نہ کریں گے تو اور کیا کریں گے آج. بل اکثرهم لا یؤمنون. بلکہ اکثریت تو ان کی ایمان ہی نہیں رکھتی شروع سے. تو ایک جماعت کہنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت چھوٹی سی ہو، زیادہ لوگ جو ہیں وہ فرما بردار ہوں. اس لیے فرمایا ایسا نہ سمجھا جائے، بلکہ اکثریت ان کی جو ہے وہ ایمان اور یقین نہ رکھنے والوں کی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ. چنانچہ وہ عہد کیا تھا وہاں بات نہیں کھلی کہ جب ان سے کوئی عہد کیا گیا انہوں نے توڑا ہے. تو بہت سے عہد تھے، ان میں سے ایک عہد جو تھا جس کو قرآن شریف میں دوسرے کا بیان کیا گیا، صرف یہاں اشارہ ہے لیکن دوسرے کا اس کو بیان کیا گیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہم نے یہ عہد لیا، پکا وعدہ انبیاء سے لیا تو رسول بھی آ گئے اس میں خود بخود، اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی ضروری نہیں کہ رسول ہو. رسول صاحب شریعت نبی ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟
اور نبی جو ہے وہ عام ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی وہ اس مقام پر سرفراز فرما دیں تو وہ اس کو نبی کہیں گے، اور چاہے وہ اس کے پاس نئی شریعت ہو یا پچھلی شریعت کی تجدید کر رہا ہو اور اس کی تبلیغ کر رہا ہو، تو نبی عام ہے اس لحاظ سے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب، میں تم کو کتاب دوں گا، چاہے براہ راست تم پر اترے اور چاہے تم سے پہلے کسی نبی پر اترے اور تم کو حکم دیا جائے کہ اس کی تبلیغ کرو، دونوں صورت میں دینا ہے۔ تو میں تم کو ایک کتاب دوں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور علم نبوت بھی دوں گا۔ ایسا ہی نہیں کہ نبی تو بنا دیا اور آگے کچھ پتہ نہیں، بلکہ گائیڈنس وہیں سے ملنی ہے کہ تم کار نبوت کو کس طرح انجام دو گے، کیا کیا کام تم کو کرنے ہیں، کس طرح کرنے ہیں۔ تو وہ کنیکشن نبی کا اللہ سے برابر قائم رہتا ہے، جہاں ضرورت پیش آئی کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز آنی چاہیے، ایک سیکنڈ کی دیر نہیں ہوتی وہ آ لیتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ شاید اسی میں گزر چکی ہے حدیث میں کہ حضرت جبریل سے آپ نے پوچھا، وہ کوئی چند سیکنڈوں کے لیے وہ خاموش ہوئے، اور چند سیکنڈوں کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ میں ابھی عرش تک پہنچا ہوں اور آج سے پہلے اتنا قریب میں کبھی نہیں گیا جتنا میں آج گیا ہوں، اور وہاں سے یہ جواب ملا ہے۔ چند سیکنڈوں کے اندر جبریل اوپر پہنچ گئے اور آ بھی گئے، سمجھ میں آئے۔ تو وہاں کنیکشن اتنا مضبوط ہے اللہ اور نبی کا کہ سیکنڈوں کا فرق نہیں آتا، وہاں سے گائیڈنس آتی ہے۔ اسی کہا وہ حکمہ کہ علم نبوت بھی ہم تم کو دیں گے۔ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا، سمجھ میں آیا؟ رسول یہاں اس کو نکرہ لائے ہیں، جس سے مقصد یہ ہے کہ بس رسول تو وہی ہے، رسول کا لفظ اگر بولا جائے گا تو اسی پر بولا جائے گا۔ تو کیا چیز ہے؟ تو اس سے عظمت بتلانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول، ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، اور وہ تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ آج اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، کیسے سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، قرآن نے فرمایا، اسی طرح سے مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور بالضرور اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ کن سے کہا گیا؟ سارے نبیوں سے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بالضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ سمجھا؟ کیا اللہ میاں کو پتا نہیں تھا کہ مدد کرنے کے واسطے ہم زمانہ ہونا کم سے کم ضروری ہے، اور ان کا زمانہ وہ نہیں ہوگا جو اس رسول کا ہوگا؟ خود ہی کہہ رہے ہیں ثم، پھر آئے گا۔ تو پھر مدد کرنے کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنے کے معنی یہ ہے کہ یہ عزم تمہارا ہونا چاہیے، یہ تمہارا ارادہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نبی کا زمانہ ہم پالے تو ہم ضرور مدد کریں گے، یہ ہے مطلب اس کا۔ عزم جو ہے وہ بھی عمل کے ہی درجے میں آ۔ مان لیجئے ایک مثال میں دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، کسی شخص نے چوری کا ارادہ کیا، پکا ارادہ کیا، یہ یہاں اس گھر کے اندر یہ رکھا ہوا ہے اس ٹیبل کے نیچے $1,00,000، یہ بس مجھے اٹھانے ہیں، پورا ارادہ اس نے کر لیا۔ اتفاق کیا ہوا کہ وہ کوئی آدمی بیچ میں آ گیا، سمجھ میں آیا، اور اٹھا نہیں سکا۔ یہ بتائیے کہ شخص گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ جس نے عزم کر لیا وہ گنہگار ہوا کہ نہ ہوا؟ کیونکہ اگر وہ شخص نہ آ چکا ہوتا تو یہ تو کر لیتا چوری۔ تو اصل چیز عزم ہے، ایکشن میں آنا تو عمل عزم کے بعد ہی ہوگا۔ اسی واسطے میں پہلے بھی اس مسئلے کو بتلا چکا ہوں کہ انسان کا کام جو ہے وہ عمل میں کامیاب ہونا ناکام ہونا یہ اس کی ذمہ داری نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کا اپنا کام جو ہے وہ ہے عزم کرنا اور ارادہ کرنا، پکا ارادہ، یہ انسان کا کام ہے۔ اس کے مطابق عمل ہو جانا نہ ہو نہ سکنا یہ اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ اس لیے عزم بڑی چیز ہے۔ تو انبیاء سے مطالبہ کیا گیا عزم کا کہ تمہارا عزم یہ ہونا چاہیے کہ اس نبی کا زمانہ اگر تم پاؤ گے تو تم اس کی مدد کرو گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ نبی بحیثیت نبی کے اس سے جس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ساری امت سے مطالبہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ اس لیے مدد کرنے کے معنی کیا ہیں کہ تم اپنی امت کو یہ بات سناؤ،
اور جب تم اپنی امتوں کو کنٹینیو ہر نبی اس بات کو سناتا جائے گا اور وہ اپنی اولاد در اولاد اس مسئلے کو لے کے چلیں گے تو آخر نبی انسانوں میں تو آئے گا، وہ رسول وہ تم سب کی اولادوں میں تو آئے گا. تو جب یہ نسل در نسل یہ پیغام پہنچے گا کہ اس رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، تو جب رسول دنیا میں آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ عہد سب کے دلوں کے اندر پہلے سے ہوگا، سب کے دماغ میں ہوگا، یہی وہ رسول ہے جس کی مدد کرنی ہے. تو ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے اور انبیاء کے واسطے سے ساری امتوں سے لیا. لیکن اس لیے فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اب جب وہ رسول آ گئے من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معهم، پھر اس لفظ کو لا رہے ہیں بار بار، بہت عام ہے یہ مسئلہ کہ جو تصدیق بھی کرنے والے ہیں وہ رسول جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی ان کی ایک جماعت نے اس عہد کو توڑ ڈالا، ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا کہ جب یہ رسول تو ہمارے میں سے نہیں ہے، تو بنی اسماعیل میں سے آئے، لہذا ہم نہیں مانتے. تو عہد تھا، اس عہد کو انہوں نے توڑا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور انہوں نے اس جماعت نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو اپنی کمروں کے پیچھے، جس کو کہتے ہیں پیچھے ڈال دینا. جو پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیئر نہیں کر رہے ہیں، اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں. کانہم لا یعلمون، اور ایسے ہو گئے جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ آئے؟ ان کو کچھ معلوم نہیں کہ ایک رسول کو آنا ہے، ان کو کچھ معلوم نہیں کہ پچھلے نبیوں نے ان سے کیا عہد لے رکھے ہیں. کانہم لا یعلمون. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. بات جو ہے ہم سب کے سب کسی نہ کسی کی بات مانتے ہیں نا. سمجھ میں آیا؟ دنیا میں بغیر بات مانے کسی کی زندگی نہیں گزرتی. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کہہ لے میں کبھی کسی کی بات نہیں ماننے کا. سمجھ میں آیا؟ اور کوئی بات کسی کی نہیں ماننے کا، یہ نہیں ہوا کرتا. ہر آدمی کو کسی نہ کسی کی بات ماننی ہے. دیکھنا یہ ہے کیا بات مانتا ہے اور کس کی مانتا ہے. اگر اچھا آدمی ہے تو اچھے لوگوں کی بات مانے گا اور اچھی بات مانے گا، اور اگر اس کے اندر خود کوئی قصور ہے تو اچھے لوگوں کی اچھی بات چھوڑ کر کے برے لوگوں کی بری بات مانے گا. معلوم ہے یہ خود برائی اس کے اندر ہے. تو فرماتے ہیں کہ رسولوں کی بات کو تو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا، اللہ کے عہد کو بھی انہوں نے پس پوچھ ڈالا. اور مانی تو کیا مانی، اس کو آگے سنیے. فرمایا چلے پیچھے یہ اس کے کہ جو شیاطین نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت کے زمانے میں جس چیز کی تلاوت کی تھی، یعنی جو چیزیں پڑھی تھی. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہے جادو. تو جادو جو شیاطین کا عمل رہا ہے اس کے تو پیچھے پڑ گئے، اور جو وحی اللہ کی طرف سے آئی اس کو پس پش ڈال دیا. تو جو چیز ماننے کی تھی اس کو نہ ماننا، اور جو چیز نہیں ماننے کی ہوتی ہے اس کو ماننا، معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت میں فساد ہے. یہ بتلانا مقصود ہے. اچھا صاحب، وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہ جادو کیا ہے اس کو میں ابھی بتلاؤں گا، آگے چلیں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. جب شیاطین ہیں یہ، چاہے وہ انسانوں میں کے شیاطین ہوں یا جنات میں کے شیاطین ہوں، یہ جو جادو کا عمل کرتے ہیں اور جادو پھیلاتے ہیں اور جادو سکھلاتے ہیں مثلا، تو یہ فرمانے کے بعد فوراً ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، ارے وہ ہاروت و ماروت کا قصہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی شیطان تھے کیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے اس کو صاف کیا جا رہا ہے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. اور بابل جو شہر ہے اس میں جو ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے ان پر جو اتارا گیا تھا، فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، بے شک وہ جادو تھا مگر ان کا یہ عمل تھا کہ وہ کسی کو بھی یہ جادو کا علم نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے یوں نہ کہہ لیں دیکھو ہم آزمائش کا سامان ہیں، ہم امتحان کے واسطے بھیجے گئے ہیں، ٹیسٹ کے واسطے، کفر مت کرنا. یہ وہ عہد لے کر کے وہ جادو سکھلاتے تھے. اب سمجھ لیجئے پہلی بات کیا ہے، پہلے سمجھیے جادو کیا ہے اور یہ ہاروت اور ماروت والا معاملہ ہے کیا. جادو جو ہے یہ دراصل الفاظ کی ایک خاص ایسی ترتیب کا نام ہے کہ جس ترتیب سے کچھ اثر پیدا ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جادو میں مدد لی جاتی ہے غیر اللہ سے.
سمجھ میں آیا؟ چاہے وہ فرشتوں سے مدد مانگی جا رہی ہو، چاہے وہ جنات سے مدد مانگی جا رہی ہو، چاہے وہ ستاروں کا نام لکھ کر ان سے مدد لی جا رہی ہو، حاصل یہ ہوگا کہ غیر اللہ سے کو مؤثر مان کر کے اور ان کی مدد اس میں لی جاتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، الفاظ کا خاص جوڑ و بند اور ایک یہ کہ غیر اللہ سے مدد. اس طرح سے وہ جادو بنتا ہے. صاحب جہاں تک غیر اللہ سے مدد لینے کا تعلق ہے تو اس میں جہاں تک فرشتے ہیں، فرشتے تو کوئی مدد نہیں کرتے. اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں سے مدد مانگو وہ ہرگز مدد نہ کریں گے. لیکن شیاطین جنات جو ہیں وہ البتہ آ جاتے ہیں مدد کرنے کے واسطے، کیونکہ وہ شیطان تو چاہتے ہی یہی ہے کفر ہو، اور جہاں کوئی آدمی کفر کرتا ملے گا وہ تو آئیں گے مدد کرنے کے واسطے. تو یہ ہے وہ صورت. اس لیے جادو مؤثر ہو جاتا ہے اور بہت جلدی اثر کرتا ہے، کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد مانگی گئی اور شیاطین بھاگ دوڑ کر کے آتے ہیں مدد کرنے کے لیے تاکہ ان کی شیطانی کا کاروبار چلتا رہے. اس لیے جادو بہت مؤثر ہوتا ہے. تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا مسئلہ تو یہ ہوا. الفاظ کے خاص جوڑ بند کی بات جو ہے اس کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ سے کوئی شخص آ کر کہے صاحب آپ بہت ہی خوبیوں کے آدمی ہیں، میں نے بہت کم آپ جیسے لوگ دیکھے ہیں، ماشاء اللہ میں آپ کو جب دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا دل چاہتا ہے میں آپ کو دیکھتا رہوں. یہ الفاظ کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر کہے. یہ بتائیے کہ آپ کو یہ الفاظ سننے کے بعد آپ پر کیا کیفیت ہوگی؟ کچھ کیفیت میں تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی؟ خوش ہوں گے آپ، سمجھ میں آیا کہ بھائی ایک آدمی میری تعریف کر رہا ہے. آپ قابل تعریف ہیں کہ نہیں وہ چھوڑ دیجئے، لیکن ایک آدمی نے آ کر تعریف کی، یہ الفاظ خاص بیان کیے اور ان الفاظ کا اثر آپ کی طبیعت پر ہوگا. ایک آدمی آئے اور آنے کے بعد کہے آپ بڑے بیوقوف، بڑے نامعقول آدمی ہیں، آج تک میں نے آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا، کوئی کام عقل کا کرتے ہی نہیں. یہ ساری بات آپ کی طبیعت پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ خوشی ہوگی، سمجھا؟ آپ کھل اٹھیں گے یا آپ کو غم ہوگا؟ یہ ہے کیا؟ الفابیٹ تو وہی ہے، الف سے لے کر یہ تک کے تو ہیں سب، لیکن یہ خاص ترتیب ہے ان حرفوں کو جوڑ کر کے جب الفاظ کی شکل دی گئی تو وہ الفاظ آپ کو خوشی میں بھی ڈالتے ہیں، اور یہی حروفوں کا جوڑ جب ایک خاص لفظوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور لفظوں سے ایک سینٹنس بنتے ہیں تو یہی آپ کو غمزدہ بھی کر دیتے ہیں. الفاظ میں اثر ہے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جادو جو ہے وہ خاص الفاظ کی ایک ترتیب اور سیٹنگ ہے اور اوپر سے مدد مانگی جاتی ہے اس میں غیر اللہ سے، تو وہ جادو جا کر کے مؤثر ہو جاتا ہے. تو جادو اسباب کے درجے میں سے ایک سبب ہے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کی میں تعریف کروں تو آپ جو ہیں وہ خوش ہو گئے، یہ ایک سبب پیدا. سبب کیا بنا؟ الفاظ. آپ غمزدہ ہو گئے، سبب کیا بنا؟ الفاظ. تو الفاظ جیسے یہاں سبب ہیں ایسے ہی جادو بھی اسباب سے لگا بندھا ہے، بغیر سبب نہیں ہے. تو صاحب پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یوں سمجھیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی معجزہ دیتے ہیں، اور معجزہ جو ہے اس میں دنیا کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا. معجزہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کا فعل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صاحب فلانی بات کی وجہ سے یہ معجزہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوگا. کوئی سبب اس میں دنیا کا نہیں پایا جاتا. مثلا عصائے موسیٰ ہے، عصائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ تو ایک لاٹھی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی. جس طرح سے اور لکڑیاں درختوں کی ہو سکتی ہیں ایسی وہ ایک لکڑی تھی. اسی واسطے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ سے پہلی ملاقات میں اور پہلی وہاں کی حاضری میں ان سے کیا پوچھا تھا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ تو میری لاٹھی ہے. اور پھر انہوں نے مزید اس کو ایکسپلین بھی کیا، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں کبھی کبھی اس سے سہارا لے لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، اور اپنی بکریوں کے واسطے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اس سے. سمجھا؟ اور ولی فیہا مآرب اخری، میرے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں. معلوم ہوا کہ پورے طور پر دماغ میں بیٹھ گیا ہے یہ ہاتھ میں لکڑی ہے، کامن ایک عام لکڑی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. قال القیہا یا موسیٰ، اب کہا جاتا ہے اے موسیٰ اس لاٹھی کو ڈال دے، نیچے ڈال دے. فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈال دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، اب جو دیکھا تو وہ تو پھنپھناتا ہوا سانپ ہے. تو یہ پہلا سوال کرنا قال ہی عصای، یہ اسی واسطے تھا کہ یوں نہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ کوئی جادو ہو گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ جو اسباب سے لگا بندہ ہے، یہ معجزہ ہے جو بغیر سبب کے پیدا ہوا ہے. اس لاٹھی کا اسباب بننے میں کوئی دنیا کا سبب نہیں پایا جاتا.
سمجھ میں آیا؟ تو یہی وجہ تھی اس کی. تو جادو جو ہے وہ اسباب کا ایک نتیجہ ہے، اور معجزہ اسباب کا نتیجہ نہیں ہوتا، اللہ کے ایک فعل کا نتیجہ ہے. اللہ کا فعل ہے جو ظاہر ہوتا ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب دشمن سامنے آئے تو آپ نے زمین سے ایک مٹی اپنی مٹھی میں اٹھائی اور اٹھا کر کے لشکر کی طرف کو پھینک دیا ادھر. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو گیا، گھبراہٹ پیدا ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا جس وقت وہ پھینکا تھا، وہ اللہ نے پھینکا تھا. معلوم ہوا کہ وہ جو کنکریوں کے پھینکنے سے دلوں میں رعب پیدا ہوا وہ کوئی آپ کا عمل تھا؟ وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا کہ آپ کنکریاں پھینکیں اور اس کا اثر ہی وہاں اس طرح سے ہو. تو معجزہ براہ راست فعل ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. معلوم ہوا کہ معجزہ الگ چیز ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے اور جادو الگ چیز اپنی حقیقت کے لحاظ سے. اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہوا کیا کہ ان بنی اسرائیل پر وہ دور آیا ہے کہ جس وقت جادو عروج پر تھا، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب تشریف لائیں تو جس ملک میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس ملک میں تو جادوئی کا تو زور تھا کہ جب انہوں نے یدا اور ید بیضا اور عصا کا معجزہ دکھلایا تو لوگوں نے کیا کہا، یہ تو بڑا جادوگر ہے. تو جادو بہت عام تھا، وہ آگے تک چلا آگے تک. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کیا ہے؟ رب قد آتیتنی، وہ جو ہے ایسا ملک مجھ کو عطا فرما، ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکومت دی اس کی نہ کوئی مثال پہلوں میں ہے نہ کوئی مثال آگے ہے کہ انسانوں پر حکومت، جنات پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، سمجھ میں آیا، جانوروں پہ اور پرندوں پہ حکومت، شیاطین پہ حکومت، سب پہ حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. یہ ظاہر ہے کہ معجزہ تھا اور کچھ نہیں تھا، معجزہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن شیاطین نے کیا پھیلانا شروع کیا، یہ سلیمان کو جو ہے جادو آتا ہے اور یہ اپنے جادو کے زور سے جو ہے یہ حکومت کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تھی وہ بات. نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تو وہ ہو گیا کہ جس پر لوگ نظر نہیں جاتی، اہمیت نہیں دیتے، لیکن جادوگروں کے پیچھے جو ہے خوش آمدید کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں جادو سکھا دو، ہمیں جادو سکھا دو، کیونکہ معجزہ جو ہے اس کی قیمت ان کے دلوں میں نہ رہی اور جادو کی قیمت بڑھ گئی. یہ تھی وہ بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جادو کیا چیز ہے اور معجزہ کیا چیز ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے دو فرشتے بھیجے جن کو ہاروت اور ماروت کہا گیا. اور بابل کے اندر بہت زور تھا جادو کا، تو وہاں اس لیے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب اسرائیلی کیا بولتے ہیں اسے کہ یہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. فلسطین سے ان کو وہاں بابل کا، عراق کا بادشاہ ان کو حملہ کر کے اور دھکیل کر کے وہاں لے کر آیا تھا اور ان کو قیدی کی زندگی ان کو گزارنے پر مجبور کیا ہوا تھا. یہ وہ زمانہ ہے. تو اپنے ساتھ یہ جادو کا دھندا لے کر آئے. تو اس زمانے میں بھی مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیلیوں میں آئے. تو اس وقت یہ دو فرشتے اللہ نے مقرر فرمائے، ہاروت اور ماروت. اور کیا بتلانے کے واسطے؟ لوگوں کو بتلاؤ کہ جادو جو ہے یہ غلط ہے، جادو میں یہ الفاظ بولنے ہوتے ہیں، اس کا اثر یہ پڑتا ہے، تم خود سمجھ لو یہ الفاظ صحیح نہیں ہے. جب یہ الفاظ صحیح نہیں تو ان کا استعمال بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ بتانے کے واسطے دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. چنانچہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو بجائے اس کے کہ لوگ ڈریں، جا کے ان کو پکڑیں، سرکار ہم کو جادو سکھا دیجیے. تو کہتے دیکھو ہم بتا تو دیں گے تم کو، لیکن خبردار کفر مت کرنا، یعنی اس کو استعمال مت کرنا. سمجھ میں آیا؟ اس کو استعمال کرو گے تو غیر اللہ سے مدد لینا ہوگا، اور غیر اللہ سے مدد لینا کفر ہے، کفر مت کرنا. مگر ہم تم کو اس لیے بتلا رہے ہیں تاکہ تمہارے سامنے کفر کی حقیقت، وہ جو ہے سحر کی حقیقت کھل جائے. یہ تھا وہ. صاحب اس کے بعد فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. مگر ان ظالموں نے جادو سیکھا جس کا عمل کرنا حالانکہ کفر تھا، اور پھر اس کو بھی استعمال کیا تو کسی اچھی چیز میں نہیں کیا، اس کو بھی بری چیز میں کیا. اور وہ کیا تھی کہ ایک میاں اور بیوی دونوں میں لڑائی کرانے کے واسطے جادو استعمال کرتے تھے. ارے بھائی ویسے ہی دو آدمیوں میں لڑائی کرانا بری بات ہے، چجائے کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی کرانا یہ تو اور بھی غضب کی بات ہے.
تو جادو برا اور اس کا استعمال بھی غلط جگہ، یہ ہے ان کی طبیعت. سمجھ میں آیا کہ اللہ میاں نے فرشتوں کو اچھے کام کے لیے بھیجا تھا اور ان سے بھی انہوں نے غلط مقاصد حاصل کیے. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں نے کبھی بھی ایسے کام کے واسطے لوگوں کو گائیڈنس دینے کے لیے کبھی فرشتے نہیں بھیجے، تو آخر اسی وقت کہاں کو بھیجے تھے؟ یہ انبیاء جو بھیجے جاتے ہیں تو انبیاء سے یہ کام کیوں نہیں دیا گیا؟ آئی بات سمجھ میں نہیں، یہ فرشتے کیوں بھیجے گئے اس کام کے لیے؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ بتانا چونکہ یہ تھا کہ انبیاء کو معجزہ دیا جاتا ہے، انبیاء کو جادو نہیں دیا جاتا. اگر انبیاء کو یہ بتا دیا جاتا کہ جادو کی حقیقت بھی کھولو اور جادو بتلا لوگوں کو، تو پھر بات کھلتی کیسے کہ انبیاء کو معجزہ دیا جاتا ہے، جادو نہیں دیا جاتا. اس واسطے انبیاء کے کام سپرد نہیں کیا گیا، اس کے واسطے دو فرشتے بھیجے گئے کہ تم بتاؤ جا کر کے کہ انبیاء کو معجزہ دیا جاتا ہے نہ کہ جادو. یہ اس کا جواب ہے. بہرحال فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو پھر یہ لوگ سیکھتے تھے ان سے، ان دونوں فرشتوں سے، وہ بات کہ وہ جادو کہ جس کے ذریعے سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی کرا دیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر. یہ کیوں کہا گیا؟ کہا یہ کیا گیا کہ یہ جو جادو ہے یہ اپنی ذات سے مؤثر نہیں ہے، اسباب کے درجے میں مؤثر ہے. یوں سمجھیے تھوڑی دیر کے واسطے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا پیٹ کس نے بھرا؟ کھانے نے بھرا. اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے ہمارا پیٹ بھر دیا. سمجھنا نہیں؟ دونوں باتیں ہیں کہ نہیں؟ گویا اسباب کے درجے میں تو یہ بات ہے کہ کھانے نے ہمارا پیٹ بھرا، اور حقیقت کے درجے میں کیا ہے؟ اللہ نے پیٹ بھر دیا. اور نہ آپ کھاتے رہیں اور پیٹ نہ بھرے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کھانا ہی نصیب نہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پورا کھانا پیٹ میں اتار دیا اور تسلی ہو گئی، یہ تو اللہ کا فعل ہوا. تو اصل نفع نقصان جو ہے دنیا میں وہ بظاہر تو اسباب کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے. لیکن لوگوں کی نظروں سے جب یہ بات اوجھا ہو جاتی ہے تو مؤثر حقیقی اسباب کو سمجھ لیتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اسی واسطے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مسلمان معالج ہوا کرتے تھے، ایمان والے بڑے نیک بیچارے، ہم نے ان حکیموں کو دیکھا ہے کہ جو صرف خدمت خلق کے واسطے علم طب سیکھا کرتے تھے اور مفت نسخے لکھنا اور یہ سب خدمت خلق کرنا. تو ہمارے خاندان میں بھی جو حکیم رہے ہیں ان کا بھی یہی کام تھا. میں نے دو کو، ایک تو میرے دادا اور ایک دوسرے وہ بھی دادا ہی کے درجے میں تھے، کبھی کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے کسی سے، لیکن ایک ٹائم مقرر کر رکھا تھا، گھر کے دروازے پر اپنے بیٹھ گئے، جو مریض آ رہا ہے اس کو مفت نسخے لکھے. ان حکیموں کا اور طبیبوں کی عادت یہ تھی کہ نسخہ لکھنے سے پہلے اوپر لکھتے تھے ہوا الشافی. سمجھ میں شفا دینے والا وہی ہے. یہ دوائیں شفا نہیں دیتی، یہ اسباب ہیں، لیکن اصل شفا دینے والا اللہ ہے. تو اسباب کو اسبابی کے درجے میں رکھا جائے، اس کو مؤثر حقیقی نہ مانا جائے. تو جادو بھی اسباب کے درجے کا ایک سبب ہے، مؤثر حقیقی نہیں ہے. اس لیے فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. حالانکہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانے والے سوائے مگر اللہ کے حکم سے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم. اور انہوں نے وہ بات سیکھی جو ان کو نقصان پہنچانے والی ہو، نفع نہ پہنچانے والی ہو. جادو نقصان دہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کی برائی کو سمجھنا چاہیے تھا، برائی کو سمجھنے کی بجائے جادو سیکھنے بیٹھ گئے. تو یہ نقصان والی چیز ہوئی، فائدے والی نہیں ہوئی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور حالانکہ انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ جو اس کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہوگا. خریدنا بے ایمانہ محنت کرتے تھے سیکھنے کے واسطے. یہ یوں کہیے کہ پھر اس کے ذریعے سے کاروبار کیا کرتے تھے. جادو کر دیا، $100-200 لے لیے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک بزنس کر لیا انہوں نے. فرمایا کہ ان کو معلوم ہے کہ جو اس کا خریدار ہو، جو اس کو خریدے گا اور کاروبار کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. تو معلوم ہے کہ جادو اپنی ذات سے حرام ہے. اور نہ صرف جادو بلکہ وہ تعویذ گنڈے بھی کہ جس میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے اگر مدد لی گئی ہے وہ بھی جادو کے حکم میں آ جائیں گے، اور ان کا استعمال حرام اور ان کو مؤثر حقیقی سمجھنا کفر. یہ بھی بات ہے. تو وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بری ہے وہ چیز جو کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ اس بات کو جان لیتے. انشاءاللہ. آیت نمبر 103. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیتوں میں جو بات بتلائی گئی تھی اس کا حاصل یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل ان کے مزاج میں اتنا بگاڑ آیا ہوا ہے کہ یہ حق کو نہیں قبول کرتے اور باطل اور بری بات کے جس سے روکا جائے اسی کو لیتے ہیں. اور چنانچہ یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات اور ہدایتیں تھیں اور ان کی شریعت تھی، اس شریعت کے احکام تھے، ان کو تو انہوں نے پس پوچھ ڈالا. اور جب ہم نے فرشتوں کو بھیجا یہ بتلانے کے واسطے کہ جادو یہ ہوتا ہے اور جادو بری چیز ہے، اسی کو لینا شروع کر دیا. یہ ہے مزاج کے بگاڑ کی بات. اس کے بعد یہاں فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور تقوی کی راہ اختیار کریں تو ان کا اجر اللہ کے پاس